قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں نفس کی اصلاح اور اسلاف کرام اس عنوان سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی جو آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: وہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، اس کی بعثت کے مقاصد سورہ بقرہ آیت نمبر 129 اور 151 اور سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بتایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن پہلی رکعت میں جمعہ کیوں پڑھتے تھے، تو اس کی کئی وجوہات بتائی گئی۔ یہ کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اے لوگو، جیسے تم جمعہ میں جمع ہوتے ہو ویسے قیامت کے دن تمہارا جمع ہونا آسان ہے۔ اسی طریقے سے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے جمعہ کی پہلی رکعت میں تاکہ لوگوں کو جمعہ کے احکام و مسائل معلوم ہوں۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا کہ جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر آنا چاہیے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک جو میرے موضوع سے متعلق آیت کا جو ٹکڑا ہے، اللہ فرماتا ہے: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے آیت پڑھ کر سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ تزکیہ نفس ہے یا اصلاح نفس ہے یا محاسبہ نفس ہے۔ ہمارا جو انسانی نفس ہے اس کو ہر طرح کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ بلکہ سورہ بقرہ کی ایک آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی ماشاءاللہ اپنی قوم کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتا تھا۔ دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقین پڑھتے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ کی دوسری رکعت میں سورۃ المنافقین پڑھ کر کے دلوں کو اور نفس کو نفس سے پاک کرنے، دلوں کو اور نفس کو نفاق سے پاک کرنے کی تعلیم دیتے۔ معزز حاضرین، جتنے لوگ ہم میں سے یہاں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ کیسے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ نام حذیفہ کو بتائے، دیکھو جنتی صحابی ہونے کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں: حذیفہ، میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی نے منافقین کے جو نام بتائے کیا اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں نفاق سے اتنا ڈرتے تھے، ہم سب کو بھی ہر جمعہ منافقین جو صورت پڑھی جاتی ہے اس کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے؟ نفاق سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کچھ لوگ جلدی آتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، جو لوگ دیر سے آتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ سورہ نور کی آخری آیتوں میں لکھتے ہیں منافقین کیا کرتے؟ جمعہ کے دن آتے، ٹیک لگا کے کنارے بیٹھ جاتے، جیسے ہی جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، ایک ایک کر کے نعوذ باللہ نکلتے چلے جاتے۔ لہٰذا جمعہ میں دیر سے آنا، نمازوں میں پیچھے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں جمعہ کے دن بھی لوگ اس کو ذرا لیٹ لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سنیے، حضرت عوص بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جلد آتا ہے، امام کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اگر کسی گراؤنڈ میں کرکٹ دیکھنا ہو تو زیادہ پیسے لے کر انسان کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے سب سے سامنے جاتا ہے، مگر جمعہ کے موقع پر یہ حرص امت کے اندر نہیں ہے۔ لہذا جب جمعہ کے دن آپ جتنا سامنے آئیں گے
روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا ہی آگے بھیجے گا۔ چنانچہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی آدمی سامنے سے آنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جلد آتا ہے، سامنے آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرمایا مسجد کی طرف ہر اٹھتے قدم پر ماشاءاللہ یہ 1 سال جو ہے نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں جمعہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ثواب بتایا اتنا ثواب میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ معزز حاضرین، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی نفس کی اصلاح ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی اصلاح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں مگر اپنی اصلاح بہت مشکل ہے۔ لہٰذا آپ دیکھو نبی اور رسولوں کو ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دینے سے پہلے ماشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اصلاح جیسے بولتے اپنے میں جھانک کر دیکھ کر اپنے عیوب کی اصلاح کرنا دنیا میں بہت مشکل ہے۔ آدمی کو تو دنیا والوں کے عیب بہت آسانی سے نظر آتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخری میں رحمان کے بندوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو قیام اللیل کے رکوع میں سجدے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اس لیے کہ وہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دیکھو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے روک کے اپنے بیوی بچوں کو بھی ماشاءاللہ جہنم سے روکنے کی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آگے چل کر اللہ نے رحمان کے بندوں کی دعاؤں میں دعا ذکر کی، کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الفاظ پہ غور کیجیے، اور یہ دعا غیر شادی شدہ انسان شادی ہونے کے بعد تو خصوصاً نفل سجدوں میں دعا کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی کا ذکر پہلے ہوا، اولاد کا ذکر بعد میں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جب صحیح ہو جاتی ہے تو بچے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ تحریم میں اللہ نے ایسے کہا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ اور پھر جو ہے اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔ معزز حاضرین، خطبے کے شروع سے آپ سن رہے ہیں نفس نفس نفس۔ یہ نفس کیا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، لہٰذا اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح نفس کے جو ہے آسمان سے نسخے اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے لیے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک وہ نسخے دیے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے آپ، ڈاکٹر جو بولتے وہ برابر سنتا، ڈاکٹر یہ بولتا یہ کھانا نہیں کھانا، بار بار فون کر کے پوچھتے اسے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے معلوم ہے انسانی نفس کیسے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی 3 حالتیں بتائیں۔ کبھی کہا کہ وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، کبھی کہا نفس لوامہ بنتا ہے۔ لوامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب برائی کرتا ہے تو اندر سے وہ ملامت کرتا ہے۔ نفس امارہ بڑی خطرناک نفس ہے، یہ اس کی حالت ہے جو انسان کو برائی پر نعوذ باللہ جو ہے ابھارتا ہے۔ لہٰذا نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے نسخہ اتارا وہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج کی خطبے کی سب سے اہم بات، اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آسمان سے اترنے والے اس نسخے کیمیا پر یقین کے ساتھ مکمل طور پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصلاح نفس کا کام کیسے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، اصلاح نفس میں سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر توحید خالص پیدا کرو اور اپنے نفس کو کفر سے، شرک سے، ریاکاری سے بھی مکمل طور پر پاک رکھو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے یہی بات فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا سبق پڑھایا اور کہا کہ تو جو ہے تم شرک سے مکمل طور پر روکو۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعوتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں ہر نبی اپنے قوم سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے نفس کو سب سے پہلے پاک کیا تو کفر شرک سے پاک کیا۔
آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس نفس میں ایمان پختہ نہیں جیسے ہونا چاہیے، بلکہ اس نفس میں کبھی کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، ریاکاری آتی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے نفس میں انسانی حرص ہے، دنیا کی غلط محبت ہے، اور ہم ہر چیز دیکھتے ہیں فوٹو رمضان میں بھی ہم نے دیکھا بعض لوگ سحری کے فوٹو کبھی فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، کبھی افطار کی فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ آیا، نماز پڑھے تو بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دے تو بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کو گئے تو بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر ماشاءاللہ رمضان ایک ایسی بہترین عبادت ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ سارے ارکان اسلام میں روزے کی خاصیت یہ ہے کہ روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے۔ معزز حاضرین، اپنے نفس کو کفر سے پاک رکھو، اپنے نفس کو شرک سے مکمل طور پر پاک رکھو۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص مکمل طور پر پڑھتے تھے۔ مغرب اور فجر کی نمازیں تین مرتبہ پڑھتے تھے۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ نے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ جب میں اچھا تھا فلق، ناس بھی اور اخلاص بھی پڑھ کر اپنے جسم پر مل لیتا تھا، مگر اب میں عاجز ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ لہٰذا تم میرے اوپر پڑھ کر بھوگو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بیماری کی حالت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کے مکمل طور پر دم کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو دعائیں پڑھتے اس میں نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دعا سکھائیے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء، مل کے دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شرارت سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا اس خطبے میں بھی نفس کی شر سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اور یہ دیکھو صبح شام کی دعاؤں میں یہ بھی بتایا گیا بندے کو توحید ربوبیت کی اقرار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھنے کی تاکید اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کی نبی نے فرمایا بندہ صبح شام اگر اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کی توحید ربوبیت کا اگر وہ اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح شام کے اذکار پڑھتے ان اذکار میں الحمدللہ توحید کا ذکر ہوتا، جیسا کہ یہ دعا سنیے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ میں اسلام پر صبح کرتا ہوں، اے اللہ میں کلمہ اخلاص پر صبح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس دعا پر غور کیجئے، اس دعا میں دنیا کے دو خلیل کا تذکرہ ہے۔ یہ خلیل کون؟ یہ خلیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے دو خلیل کیوں بنے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں حضرت ابراہیم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا پاک تھا، ان کا نفس اتنا بہترین تھا، اللہ تعالیٰ کے کمال درجے کی محبت ان دونوں نبیوں کو جو حاصل ہوئی دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اپنے نفس کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے کیسے تڑپ جاتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعائیں نقل کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کفر و شرک سے نجات پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے سے پیدا ہونے والے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے اللہ کے نبی اپنے نفس کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ مسلم بن مسلم ابی بکر رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ابا کو میں نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ بھی یہاں سے جانے کے بعد یہ دعا یاد کر لیجئے، ہر نماز کے بعد اپنے نفس کو کفر و شرک سے اگر پاک کرنا ہو تو اس دعا کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں،
ہوں، فقر و فاقے سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب باپ نے ہر نماز کے بعد اپنے نفس کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے اس دعا کا اہتمام فرمایا، باپ کے نقش قدم پر چل کر ماشاءاللہ بیٹا بھی دعا کرنے لگا۔ دیکھو کیسے مبارک نمونے تھے، ایک طرف باپ کو اپنے آپ کو کفر شرک سے بچانے کی فکر ہے، دوسرے طرف دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کن کن دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ باپ نے بیٹے سے پوچھا، اے بیٹے میں تم کو یہ دعا بار بار پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ تو جو ہے بیٹے سے پوچھا، باپ نے یہ دعا تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا، اے ابا جان اصل میں آپ یہ بار بار دعا پڑھتے ہیں اسی لیے میں پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھو کیسی تربیت ہے، اپنے بچوں کے اندر اتباع رسول سکھانے کا ماشاءاللہ درجہ کیسے ہے۔ دیکھو اس صحابی نے کہا، اے میرے بیٹے میں یہ دعا نہیں پڑھتا ہوں بلکہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا صبح شام کے اذکار میں دعا پڑھتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو میرے بدن میں عافیت دے، میرے کان میں عافیت دے، میری آنکھوں میں عافیت دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے، اے اللہ میں کفر و شرک سے، فقر سے اور جو ہے ہر طرح کے جو ہے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا حضرات صحابہ اکرام اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ معزز حاضرین، اپنے نفس کی اصلاح میں اور ایک بات بھی ہے، اپنے نفس کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے سورہ کافرون کی تلاوت ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں 18% ہم مائنارٹیز میں ہیں، اور برادران وطن کفر و شرک میں جو لوگ مبتلا ہیں یہ تقریباً 80 سے زیادہ فیصد ہیں۔ لہذا اس ملک میں رہتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی بہترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کفرستان میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے مکمل طور پر کوشش کریں۔ لہذا دیکھو یہ سورہ کافرون کو ہم نے معمولی سمجھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی آخر السورہ لکم دینکم ولی دین، پہ وہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے ماشاءاللہ اس سورت کو کہاں کہاں پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ فجر کی سنت میں پڑھتے، مغرب کی سنت میں پڑھتے، وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تو طواف کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں پڑھتے، اور سوتے وقت میں بھی ماشاءاللہ پڑھتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سورۃ الکافرون اتنی بہترین سورت ہے، اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہی پڑھ کے لوگوں کو بتاتے، اے لوگو ایک بندہ مومن جب صبح کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے عقیدے پر توجہ دینا چاہیے، اپنے نفس کو کفر و شرک سے ماشاءاللہ بچانا چاہیے۔ آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معزز سامعین، ہم سوتے ہیں تو سونے کے آداب کا لحاظ بھی نہیں رکھتے۔ دیکھو نوفل بن فروا الجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوفل سوتے وقت یا قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کماری کفر سے، شرک سے ماشاءاللہ مکمل طور پر حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کو کفر و شرک سے بچانے کی فکر ہے، رات میں بستر پر سونے جا رہے ہیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس کو جو ہے کفر و شرک سے بچانے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جو اہم بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں میں کتنی جماعتیں، کتنی تحریکیں، تنظیمیں ہیں، ہزاروں کام کر رہی ہیں، مگر ان جماعتوں میں آپ دیکھو سلفی دعوت کے علاوہ ہر نفس کو کفر شرک سے بچانے کی مکمل طور پر کوئی جو ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں افضل بولتے نا، دیکھو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر یاد رکھو اس امت میں کفر و شرک چیونٹی سے بھی زیادہ رینگنے سے آہستہ آواز میں امت میں داخل ہوگا۔ چونٹی جب رینگتی ہے تو جو ہے اس کی آواز نہیں آتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر قربان جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں اپنے آپ کو کفر و شرک سے، ریاکاری سے بچانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کفر و شرک سے بچنے کے لیے دعا پڑھو، اپنی بیوی سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ لہٰذا اس حدیث کے فوائد میں علماء نے لکھا ہے
بندے کو کفر شرک کے معاملے کو آسانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نفس کی اصلاح میں اور ایک اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، دیکھتے ہیں خطبہ ختم ہونے سے پہلے لوگ آتے ہیں، بعض لوگ ایک رکعت چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ دیا ہے جمعہ۔ لہذا جمعہ کو جلد آ کر ہمیں دنیا میں جب تجارت کرتے ہیں اس تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ جمعہ میں جب آتے ہیں یہ تجارت ایسی ہے ماشاءاللہ اس کے اندر الحمدللہ نفع ہی نفع ہے نفس کی اصلاح میں۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے اتباع رسول۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں اتباع جو ہے اصلاح نفس کا سب سے بہترین طریقہ سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سب سے اہم ہے نفس کی اصلاح کا بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لہٰذا کتاب و سنت کو چھوڑ کر اصلاح نفس کے لیے غلط طریقے جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو انسان نعوذ باللہ کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں ہر جماعت اپنے بانی جماعت کی ہر بات کو قبول کر لیتی ہے۔ جماعت کے بانی کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی عقیدہ ہر تنظیم اپناتی جاتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے قرآن کو دیکھو، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے ماشاءاللہ حدیث کو دیکھو، اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ صحابہ کرام کو مکمل طور پر یہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اصلاح نفس کے غلط طریقے نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں آج پھیلتے جا رہے ہیں۔ نفس کے اصلاح کے نام پر آج دیکھتے ہیں دنیا میں غلط طریقے نعوذ باللہ آ رہے ہیں۔ پیر مریدی کا جانتے ہیں، یہ صوفیوں کا بیعت کا سلسلہ آتا ہے، پیر جو بولتا ہے لوگ وہی سنتے جاتے ہیں، وہ بولتا ہو پڑھتے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اصلاح نفس کے نام پر نعوذ باللہ مسجدوں میں ناچتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی ہمیں اصلاح نفس کے نام پر کیا ہونا چاہیے؟ خود ساختہ طریقوں سے بھی مکمل طور پر بچنا اور ذکر میں بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے تجارت میں خیر و برکت کے لیے تغرے لگا لیتے ہیں۔ بعض دکانوں میں دیکھے ہوں گے آپ سلام علی نوح فی العالمین کا تغرا لگایا ہے، کیا بولے تو اس سے برکت آتے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تغرے سے اس سے تعویذ پلیتے سے کیا ہے؟ نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی۔ ربانی علماء سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے۔ نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اہل علم کی مجلسوں سے مکمل طور پر بیٹھو۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، ان صحابہ اکرام نے ماشاءاللہ رسول اللہ کی صحبت پائی، آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بہترین تربیت فرمائی۔ آج بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مہدوی فرقے کا ایک آدمی حیدرآباد میں ایک اہل حدیث مسجد میں پانی پینے کے لیے گئے۔ وہ اصل میں مسجد محبوبیہ نام کی ایک مسجد ہے حیدرآباد میں، تقریباً 115 سال پرانی مسجد ہے وہ، جس میں ماشاءاللہ تقریباً 35 سے 40 سال تک ایک بہترین عالم دین صفی احمد مدنی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ یہ گمراہ فرقے کا جو آدمی ہے وہ اصل میں پانی پینے کے لیے گیا تو عقیدہ توحید کا درس چل رہا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل میں جو ہے یہ ٹھان لیا کہ کیوں میں عقیدہ توحید کا درس نہ سن لوں۔ ماشاءاللہ اندر گئے، الحمدللہ وہ پانی پینے ایک سبب تھا، ان کے درس سے ماشاءاللہ توحید پرست مکمل ہو گئے۔ لہٰذا مساجد میں چلنے والے پروگرام کو معمولاً تصور نہیں کرنا چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے اوپر تہامہ پہاڑ جیسا گناہ رہتا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے عالم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھتا ہے، درس دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب وہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، درس سنتا ہے اور واپس جاتا ہے، الحمدللہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات آج بھی ہے، آج جو ہے امت میں خطبہ دینے والے زیادہ ہو گئے، علماء کم ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات سن لیجئے، ہر عالم خطیب ہوتا ہے اور ہر خطیب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا صحیح علماء کے بیانات کو عمل کی نیت سے سنیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور یہ بات یاد رکھو، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کتاب اللہ کا مطالعہ کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر نفس کا اصلاح کرنا ہے تو ان 3 علماء کی کتابوں کو پڑھنا ہے، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن رجب۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں اصلاح نفس کے نام پر لوگ یوٹیوب پر جا کے دیکھتے ہیں اور بدعتی علماء کے بیانات سن کر نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، شخصیت پرستی کی وجہ سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے، اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بندے کو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اور یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اے اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو شکم سیر نہ ہو۔ لہٰذا خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ آپ دنیا میں نفس کی اصلاح کریں۔ لہٰذا نفس کی اصلاح صرف رمضان تک نہیں ہے، بلکہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم سب کو نفس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس اصلاح کے لیے قرآن بہترین کتاب ہے، حدیث بہترین کتاب ہے، صحابہ کا منہج ہے، اور اصلاح نفس کے نام پر جو بھی بدعت ہیں، خرافات ہیں اور غلط قسم کے وظیفے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن سے رجوع ہونے کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کی روشنی میں منہج صحابہ پر چلتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امت میں اصلاح نفس سے متعلق جو بھی غلط منہج ہے، جو بھی غلط چیزیں ہیں، اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں جمعہ کے 25 فائدے بتاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص طور پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ کہا ان للصدقۃ فیہ میزۃ علیہا فی سائر الایام، دوسرے دنوں میں خرچ کرنے سے جمعہ کے دن خرچ کرنا بہترین ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں حضرات و خواتین الحمدللہ بہترین انداز سے جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ آج کے جو خرچ کرنے کا آپ کے لیے بہترین جو ہے مصرف ہے، گلبرگہ کا یہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ بیت العلوم السلفیہ، 250 طلبہ پڑھتے ہیں، 16 اساتذہ ہیں اور 7 لوگ خدمت گزار ہیں۔ تقریباً اس مدرسے کا سالانہ بجٹ تقریباً 50,000 ہے۔ آپ جانتے ہیں ان مسجدوں میں محراب اور جو ہے ممبروں کو سنبھالنے والے یہی علماء ہوتے ہیں، اور اس ملک میں دیکھتے ہیں مساجد کی مدارس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم اگر ان مدارس و مساجد کو مضبوط کریں گے تو دین بھی باقی رہے گا اور علماء بھی الحمدللہ پیدا ہوں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے گلبرگہ کے مدرسہ بیت العلوم السلفیہ کے لیے چندہ کرتے ہوئے جائیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں، غزہ میں جہاں میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرمائے۔ اے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کو دعوت کا کام اچھے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم سب کو دشمنان اسلام کی ساری سازشوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنان اسلام کی سازشوں کا عقیدہ توحید کے ذریعے مقابلہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو نفس کی اصلاح سے متعلق جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی بدعت و خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔